میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ ہم اس وقت بات کریں گے 2-3 بڑے اہم اس وقت دنیا میں ایونٹس ہو رہے ہیں، پاکستان بھی ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 77 سیشن آف جنرل اسمبلی، جس میں ہمارے پرائم منسٹر بھی وہاں پہ ہیں اور وہ بھی ایڈریس کریں گے، اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے بھی بہت کچھ ہمیں سنائی دے رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ایک مرتبہ پھر لگتا ہے کہ بڑے اچھے جڑ رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ جڑنے کی بہت کوشش رہتی ہے کہ نہیں ہوتے۔ ابھی حالیہ ہم نے دیکھا کہ طالبان بھی ایک مرتبہ پھر لہر ایک دہشت گردی کی دیکھنے کو ملی سوات میں۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاصم یوسف سعید، جو کہ جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اس کے علاوہ وہ آتھر ہیں، اور خاص طور پر افغانستان کے حوالے سے ان کی کتاب جو ہے وہ افغانستان فرام کولڈ وار ٹو کولڈ وار، یہ بھی بہت ایک مانی جاتی ہے اس سبجیکٹ پر۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو۔ تھینکس فار ہیونگ می۔ ڈاکٹر صاحب بات کا آغاز کیے لیتے ہیں سر۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے لیڈرز وہاں پر موجود ہیں، 77 سیشن آف جنرل اسمبلی، وہاں پر خطاب ہوں گے، باتیں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ایک مرتبہ پھر عمران خان کی حکومت جانے کے بعد بہت خرابی کے بعد پھر کچھ جو ہے وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ تو آپ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت جو جنرل اسمبلی ہے، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ 2 سال بعد جو ہے ان پرسن ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، کیونکہ 2 سال پہلے تک تو کووڈ کی وجہ سے کوئی ان پرسن میٹنگ نہیں ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے یہ کافی سگنیفیکنٹ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بالمشافہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، کیونکہ جو سائڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں اس طرح کے جنرل کے اجلاسوں میں، وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں ایز کمپیئر ٹو جو جنرل اجلاس ہوتی ہے، جس میں لوگ جو ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں، اگرچہ ان کے لیے 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ لیتے ہیں جنرلی جو رہنما جو ہیں وہ پورے دنیا سے آتے ہیں۔ اس وقت بھی کوئی 150 جو ہیں وہ ہیڈز آف دا گورنمنٹ اینڈ ہیڈز آف دا اسٹیٹس جو ہیں وہ نیو یارک آ رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 2-3 بلکہ 4-5 بہت بڑے ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ پورے دنیا میں اس وقت وہ جو ہے the world is facing them۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ کووڈ ہے۔ کووڈ جو ہے وہ ابھی مطلب تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہے، لیکن جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے معاشی استحکام کا، اور اس وقت ایک ریسیشن جو ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو جو دنیا کی معیشت ہے وہ اس وقت کچھ اچھے سمت پہ نہیں جا رہی ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہے، مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے، اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے جو پلانٹس تھے، جو مینوفیکچرنگ پلانٹس تھے، وہ بند ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے جو سپلائی چین جس کو کہتے ہیں وہ ڈسرپٹ ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس طرح سے جو آئل پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ اوپر چلے گئے تھے، جو پیٹرولیم ہے، ڈیزل ہے، اس کے پرائسز جو ہیں وہ $5 پہ، یہاں پر ہم امریکہ میں ہم $5 پہ جو ہے وہ 1 گیلن خرید رہے تھے، ابھی جو ہے وہ نیچے آ گئے ہیں، تو ابھی اس سے تھوڑی سی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی انفلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ریسیشن کا خطرہ ہے، کیونکہ ہم نے 1930 میں ایک بہت بڑا ریسیشن آیا تھا جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے تھے، تو اسی لیے اب لوگ جو ہیں وہ اس پہ بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ وہ ریسیشن وہ اس طرف ہم جو ہے وہ نہ چلے جائیں، تو اس پہ بھی بہت زیادہ لوگ ابھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم اور نیشنلزم جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، کہ یورپ میں بھی بہت سارے جو ممالک ہیں وہ نیشنلزم کی طرف جا رہے ہیں، امریکہ میں بھی اس طرح کی ایک لہر جو ہے وہ آئی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نیشنلسٹ موومنٹس کی طرف جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور وہ ڈیموکریسی سے تھوڑا سا جو ہے وہ سائیڈ ویز ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو اس وقت دنیا کو جو مسئلہ ہے، اور جس کی وجہ سے باقی جو مسائل تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، وہ ہے یوکرین کا، جو اس وقت یوکرین میں جو جنگ ہے، رشیا اور یوکرین کا جو لڑائی ہے، وہ اس وقت فور فرنٹ پہ ہے، وہ اس وقت فور برنر پہ ہے، اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بہت سارے ایشوز وہ بیک برنر پہ چلے گئے ہیں، جیسے کہ یمن کا جو ایشو ہے، یوغور کا جو ایشو ہے، اور اس طرح سے افغانستان کا جو ایشو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بیک برنر پر چلا گیا ہے۔ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں اس میں، اور ظاہر ہے وہ اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے۔ پچھلے حکومت نے جو ہے وہ اگین ایک غیر سنجیدہ طور سے انٹرنیشنل معاملات کو دیکھا تھا، مطلب کچھ چیزیں اس میں انوالو تھی کہ جی آپ جو ہیں وہ اوورسیز سفر نہیں کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے کچھ وہ تھے مسائل تھے۔
تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو تھے وہ کافی حد تک اس کی وجہ سے مطلب متاثر ہوئے تھے. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ تھوڑے سے جو ہیں وہ اس میں گرمی وہ آ رہی ہے, اور ابھی انہوں نے F-16 کا جو ڈیل ہے وہ انہوں نے کچھ فنڈنگ جو ہے اس کے لیے مختص کی ہوئی ہے, تو اس سے کچھ جو ہیں وہ ریلیشنز بہتر ہو رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ اتنا ڈائریکٹلی جو ہے ان پہ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا کہ کسی دوسرے ملک کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں. تو پہلے یہ تھا کہ افغانستان کی وجہ سے جو تھا وہ امریکہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ بہت اچھے تھے. اگر ہم پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں تو مطلب آپ کے ناظرین شاید ان کو یاد بھی نہیں ہوگا, سیٹو اور سینٹو کے وہ معاملات تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر افغانستان کا مسئلہ شروع ہو گیا جو کہ پچھلے 42 سال سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یو ایس اور پاکستان کے جو ہیں وہ ریلیشنز بنے تھے. ابھی چائنا کا فیکٹر اس میں آ رہا ہے کیونکہ چائنا اور یو ایس جو ہیں وہ کمپیٹیٹرز ہیں, اور چائنا جو ہے وہ ایک ایمرجنگ گلوبل پاور ہے. تو اسی وجہ سے اب شاید جو ہے وہ امریکہ تھوڑا سا مطلب پاکستان کو تھوڑا سا جو ہے وہ اہمیت دے دے, وہ بھی چائنا کے فیکٹر کی وجہ سے. اچھا, تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو تھوڑا سا, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تعلقات ہمارے امریکہ سے بہتر ہونے کے بعد ہماری جو چائنا سے بڑی گہری دوستی ہم کہتے ہیں شہد سے میٹھی, اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے سوال اٹھائے جائیں گے اور امریکہ جو چاہے گا وہ کروائے گا, اور کہے گا کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کی سے ہے, اور وہ کہے گا کہ یہ نہ کرو تو ہمیں وہ نہیں کرنا پڑے گا, کچھ ایسا آپ سمجھتے ہیں؟ اس طرح تو ہے. دیکھیں آپ سی پیک کو دیکھیں نا, سی پیک کا جو بہت جو ایک طرح سے انویسٹمنٹ چائنیز اس کو کہتے ہیں, اگرچہ وہ انویسٹمنٹ ہے نہیں, بیسیکلی وہ بیسیکلی لونز اور گرانٹس ہے جو کہ پاکستان کو واپس دینے پڑیں گے. جس طرح سے چائنا کا جو ہے وہ ایک پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو آلریڈی ڈیٹ ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ معاف کیا جائے, یہ سیلاب کی وجہ سے سارے قرضے ورضے سب کچھ معاف کیا جائے. تو سی پیک کا تو آپ سوچیے کہ وہ کتنا زیادہ ایک حجم اس کا وہ قرضہ ہے, وہ کیسے دیں گے ہم؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا, اس طرح سے کوئی بھی قرضہ معاف نہیں ہوگا. پاکستان کو جو ہے وہ قرضے واپس دینے پڑیں گے. آپ نے دیکھا کہ سری لنکا میں انہوں نے چائنا نے جو ایک جس طرح سے انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کی تھی وہاں پہ, ہمبنتوتا کا جو وہاں پہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, جس طرح سے گوادر پورٹ بنایا ہوا, اس طرح سے انہوں نے وہاں پہ بھی ایک پورٹ بنایا تھا. سری لنکا نے اس کی پیمنٹ نہ کی, چائنا نے کہا کہ بس یہ ہمارا ہو گیا. اسی طرح سے جو ہے وہ گوادر کا بھی سسٹم اسی طرح ہوگا, جب چائنا جو ہے وہ تھوڑا سا مزید اس کی اکنامک جو انٹرسٹ ہیں وہ مزید پھیلیں گی, اور جو ان کا BRI کا جو پروجیکٹ ہے, جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, جو کہ نہ صرف مطلب سی پیک جو ہے وہ تو اس کا ایک چھوٹا سا آرم ہے ایکچولی, تو وہ افریقہ کی طرف جا رہا ہے کیونکہ افریقہ جو ہے وہ اس وقت انٹیپڈ ریسورسز ہیں وہاں پر. تو کچھ ریسورسز جو ہے وہ تو افغانستان میں ہیں, جس پہ میں بہت تفصیل سے میں نے بات کی ہوئی ہے, خاص کر میں نے کتاب میں بھی اپنی اس میں بہت تفصیل سے بات کی ہوئی ہے کہ جہاں وہاں پر ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں افغانستان میں جو کہ بہت مطلب 3 ٹریلین ڈالرز کے ہیں. تو وہ جو ہے وہ اور اس میں اور بھی میٹالک ڈپازٹس ہیں وہاں پہ, جس میں چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے اس میں. اور چائنا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ باقی ممالک آ کے افغانستان کو اسٹیبلائز کریں, تاکہ چائنا جو ہے وہ آ کے وہ ان جو ریسورسز ہیں ان کو مائن کر سکے, کیونکہ جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں وہ اس وقت صرف چائنا میں ہے, جس چائنا کی مناپلی ہے اس پہ. اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ہائی ٹیک انڈسٹریز میں یوز ہوتے ہیں سارے کے سارے. تو وہ صرف اس وقت چائنا جو ہے وہ دنیا میں اس کو پروڈیوس کرتی ہے. دوسرا جو اس کا سورس ہے وہ افغانستان ہے. افغانستان کے جنوب میں جو ہے وہ ایک پروونس ہے ہیلمند, اور ہیلمند میں ایک ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پہ ایک اینشنٹ والکینو ہے, اور اس کے ارد گرد جو ہے یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو ہے وہ ڈپازٹ ہوئی ہیں, جو کہ بہت آسانی کے ساتھ مطلب اگر اسٹیبلٹی آ جائے وہاں پہ تو بہت آسانی کے ساتھ وہ مائن ہو سکتی ہیں, اور اس سے جو ہے وہ چائنا بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو ظاہر ہے چائنا جو ہے وہ اس کے لیے مطلب انتظار کر رہا ہے کہ جب اسٹیبلٹی آ جائے تاکہ وہ ان پروجیکٹس کو جو وہ کر سکے اور ان کو وہ ایکسٹریکٹ کر سکے ان منرلز کو. لیکن ان کا زیادہ فوکس جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ساؤتھ چائنا سی پہ ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ افریقہ پہ ان کا بہت بڑا وہ ہے فوکس ہے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے امریکہ اور چائنا جو ہے وہ رائیولز ابھی ہونے والے ہیں. اس کی وجہ سے ظاہر ہے مطلب پاکستان اور انڈیا کی بھی ریلیشن شپ اس سائڈ پہ ہیں, کیونکہ چائنا اور انڈیا کی اپنی طرف جو ہے ان کی رائیولری ہے انڈیا اور چائنا کی. تو ظاہر ہے اس طرح سے یہ پورا جو ہے یہ ایک ٹرائنگل سا بنا ہوا ہے یہاں پہ. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, اب چونکہ افغانستان کی آپ نے بات کی, تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت 1 سال پہلے آئی تھی تو ہم نے کہا کہ بھئی اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا.
اور تعلقات اب بہتر ہوں گے اور پاکستان کو جو کچھ شکایتیں رہتی ہیں وہ ختم ہوں گی اور راوی چین لکھے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ حالات تو مطلب اب تو یہ سچویشن ایک مرتبہ پھر سوچا نہیں تھا کہ سوات میں پھر طالبان آ جائیں گے اور وہاں پر ایک لہر آئے گی دہشت گردی کی اور پتہ لیا جا رہا ہوگا, لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہوگا. تو یہ کیا ہوا؟ اس طرح سے ہے کہ جب طالبان کی حکومت آ گئی تھی تو ہم نے اس وقت وارن کیا تھا کہ یہ جو حکومت ہے, یہ جتنے بھی طالبان پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم نے شروع کیے تھے بیسیکلی, ان کو وہ اسٹرینتھن کرے گی پوری دنیا میں. اور اس طرح سے جتنے بھی مطلب جو اسلامسٹ موومنٹس ہیں ان کو وہ اسٹرینتھن کرے گی, اور وہی ہوا بیسیکلی کہ جو طالبان جو ہے, وہ ایک آرٹیکل میں نے لکھا تھا بہت عرصے پہلے کہ یونٹی آف پرپز آف طالبان, وہ 2014 میں نے لکھا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ اگر پاکستان میں ہیں یا افغانستان میں ہیں, ان کی ایک ہی یونٹی آف پرپز ہے, ان کا مقصد جو ہے, ان کا گول جو ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے اسلامی حکومت. اب آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو فاٹا کا مرجر کیا ہے اس کو ہم نہیں مانتے ہیں, یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اسلامی حکومت چاہیے, جو کہ سوات میں جس طرح سے کیا تھا ملا فضل اللہ نے اور جو باقی جو طالبان لیڈرز تھے, جس طرح سے سوات میں کیا تھا, اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہم سوات میں بھی وہی چاہتے ہیں, ہم جو ہے دیر میں بھی وہی چاہتے ہیں, ہم فاٹا میں بھی جو پرانا جو ارسٹوائل فاٹا تھا اس میں بھی ہم وہی چاہتے ہیں, جو کہ ہمیں اسلامی حکومت وہاں پہ چاہیے, ہمارے اپنا سسٹم وہاں پہ ہونا چاہیے, اور آپ جو ہے وہ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو اسٹرینتھ مل گئی طالبان سے جو کہ افغانستان میں آئے تھے. دونوں ایک ہی ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, ایگزیکٹلی سیم لوگ ہیں, دونوں طرف سے ان کے جو ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں, ان کے مطلب کانٹیکٹس ہوتے ہیں, وہ جو ہے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے وہ اسٹرینتھ حاصل کرتے ہیں. تو جو مطلب پاکستان نے جب سیلیبریٹ کیا تھا طالبان کے ٹیک اوور کو کہ سب کچھ جو ہے وہ مطلب ٹھیک ہو جائے گا اور بہت اچھے ریلیشن شپس ہوں گے, وہ تو کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ طالبان اگر افغانستان میں ہیں تو پھر بھی وہ ان کی ایک نیشنلسٹ فیلنگ ہوتی ہے. افغانستان ان کے لیے فرسٹ ہے, باقی جو ہے وہ مطلب اسلام بھی ان کے لیے وہ فرسٹ, لیکن ان کی افغانیت بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ہم اس کو بالکل کنسیڈر نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہم افغانستان کو اپنا ایک پانچواں صوبہ جو ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اب یہ ہے کہ ان کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بارڈر پہ انہوں نے لڑائی کی ہوئی ہے, بارڈر پہ انہوں نے فینس کو جو ہے وہ اٹھا کے وہ لے گئے ہیں, کہ جو پاکستان نے فینس لگائی تھی وہ اس کو اٹھا کے, کیونکہ وہ ڈیورنٹ لائن کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. تو ان کی بھی وہی نیشنلسٹ فیلنگز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو ہمارا ایریا ہے, ظاہر ہے اس میں وہ اپنی طرف کا حکومت چاہتے ہیں, اپنی طرف کا وہ حکومت چاہتے ہیں, اپنی طرف کا سسٹم چاہتے ہیں. تو اس سے جو اسلامسٹ موومنٹس ہیں وہ بہت اسٹرینتھن ہو گئی. ڈاکٹر عاصم یوسفزئی, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری حرکتیں, یہ تو جو قلعدم تحریک طالبان ہے وہ کر رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو طالبان دوسری حکومت ہے وہ ان کو سمجھا سکتی ہے, یا وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, یا وہ سمجھانا نہیں چاہتے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ان کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے, وہ یا تو یہ ہے کہ مطلب کچھ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان کو کنٹرول کر سکتی ہیں, لیکن اتنا بھی وہ کنٹرول نہیں کر سکتی ہیں کہ وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ان کو مٹھی میں آ جائے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ بائی نیچر جو اس طرح کی گوریلا موومنٹس ہوتی ہیں وہ یونیفائڈ نہیں ہوتی ہیں, اس میں سپلنٹرز ہوتے ہیں. اب جیسے طالبان کو دیکھیں افغانستان میں, وہ تو کوئی یونیفائڈ تو نہیں ہے نا, ان میں حقانی جو ہے وہ ایک علیحدہ اس میں پورا گروپ ہے, کابل میں اپنے جو ہیں گروپ ہیں اور قندھار کے اپنے گروپ ہیں, اس طرح سے کوئٹہ میں جو ہیں ان کے اپنے گروپس ہیں. تو وہ ایک یونیفائڈ موومنٹ ان کی نہیں ہوتی ہے کہ بس ایک ہی بندہ ہے ملا عمر جو ہے وہ سب کو وہ کہے گا تو وہ سب کو جو ہے وہ اسی طرح ہوگا, اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. بیسیکلی یہ جو ہے یہ چونکہ گوریلا موومنٹس ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے, وہ آپ کی کچھ باتیں آپ کی مان لیتے ہیں, باقی جو ہے وہ نہیں مانتے ہیں, وہ اپنے طرح سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ پاور کو دیکھتے ہیں کہ پاور کہاں پہ ہے. تو اگر پاور ان کو کہیں سے ملتی ہے تو وہ اسی بات کو وہ پرسو کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا ایجنڈا ہے وہ اس کو لے کے آئیں گے, نہیں, آپ کا اپنا ایجنڈا ہے, آپ اس پہ پوری طرح جو ہے وہ اس کو امپوز نہیں کر سکتے, ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. تو وہ اس کو اسی طرح سے لے کے جاتے ہیں, تو کچھ باتیں جو ہے وہ مان لیتے ہیں. اب جو تحریک طالبان ہے وہ اب بہت زیادہ اسٹرینتھ ہو گئی ہے, آپ دیکھیں اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو مطلب پاکستان کو تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کو جو ہے ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے جو کہ وہ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ریسورسز جو ہیں وہ کہیں اور جا رہے ہیں.
تو ان پہ جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے تاکہ یہ جو اسٹیبلٹی ہے یہ آ جائے، تاکہ باقی مسائل کی طرف جو ہے وہ توجہ دی جا سکے. لیکن جب اس طرح سے ہوگا کہ طالبان جو ہے وہ بھتہ لے رہے ہیں کانسٹنٹلی، تو اس سے آپ دیکھیں کہ کیا اثرات ہوں گے. اسی طرح سے پھر سے وہی مطلب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ میزائل لے کے جو ہے، جو شولڈر میزائل ان کے ہوتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ پکچرز ہم اس کے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے کہ مزید جو ہے وہ این آر کی شروع ہوگی، جو کہ پہلے جو این آر کی تھی وہی این آر کی اب پھر آئے گی. پھر جو ہے سچویشن جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں، اب ہمیں امداد دے دو تاکہ ہم اس مسئلے پہ جو ہے وہ قابو پا سکیں. اچھا ڈاکٹر عاصم یوسفزئی صاحب، مجھے بتائیے گا، ایک چیز یہاں پر بڑی زیر بحث رہتی ہے اور بڑی ہم نے بھی اس پر ڈبیٹ کی، ہم اس کے مخالف ہیں کہ طالبان سے گفتگو کی جائے یا ان کے ساتھ معاہدے کیے جائے یا ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیے جائیں. وہ تو اے پی ایس کے بچوں کے خاطر، جبکہ حکومت کی طرف سے یا ریاست کی طرف سے یا فوج کی طرف سے جو ہے ان سے بات چیت کرنے کی جو ہے وہ کئی مرتبہ کوششیں سب جاری نہیں، لیکن اس کے بعد یہی پتا چلا کہ نہیں، اب تو یہ نہیں مان رہے تو جنگ ہی ہوگی. آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو؟ آپ کبھی بھی ٹیررسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہیں. نہیں کر طالبان سکتے. جو ہے طالبان ٹیررسٹ ہیں، اور آپ ٹیررسٹ کے ساتھ کبھی بھی نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہیں. طالبان جو ہیں وہ 1400 سال پہلے والی ایک مینٹیلٹی ہے ان کی. آپ 21ویں صدی میں 1400 سال والی جو ہے ذہنیت ہے اس کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. انہوں نے، آپ دیکھیں طالبان نے 1 سال ہو گیا ہے، انہوں نے گرلز ایجوکیشن کو بند کیا ہوا ہے پورے ملک میں. جی 1-2 ملاؤں نے کوشش کی کہ اسکول جو ہیں وہ کھل جائیں، 1-2 ہفتے کے لیے اسکول کھل گئے، پھر سے انہوں نے بند کرا دیے. پوری انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ اسکول کھلوا دیں. یو این ان کو کہہ رہے ہیں کہ اسکول کھلوا دیں. یورپین یونین ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو لوگ ان کی منتیں کر رہے ہیں کہ آپ اسکول کھلوا دیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا. ان کے پاس کوئی ریزن ہے بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم ایک سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ صرف جو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. وہ لوگوں کو ڈنڈا دکھا رہے ہیں. وہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر کے رہیں گے، آپ ہمیں نہیں روک سکتے ہیں. وہی ہوا. طالبان بغیر ایک گولی مار کے، وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ، انہوں نے کابل پہ قبضہ کر لیا اور پورے افغانستان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. کوئی بھی ان کو نکال نہیں سکتا ہے. ان کو پتا ہے کہ انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے. تو اسی وجہ سے آپ جو ہے اس طرح کی مینٹیلٹی کے ساتھ آپ کبھی بھی نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ان کو آپ شکست دے سکتے ہیں، لیکن ان کو نہ آپ جو ہے وہ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. ان کو آپ انٹیگریٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہ بھی جتنے بھی پروگرامز تھے کہ جو ان کو طالبان کو ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہم جو ہے وہ یہ مختلف آرٹس ہم ان کو سکھا رہے ہیں، مختلف جو ہے ٹریڈز ہم ان کو سکھا رہے ہیں، اور وہ جو ہے انٹیگریٹ ہو جائیں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اگین یہ پاور کا مسئلہ ہے. جب آپ جو ہے وہ ایک کمانڈر ہوں، ٹھیک ہے نا، اور آپ لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہوں، اور آپ لوگوں کو جو ہے وہ بندوق کی نوک پہ آپ لوگوں کو باتیں جو ہے اپنی منوا رہے ہیں اور آپ بت وصول کر رہے ہیں، میں آپ کو کہوں کہ آپ آ کے جو ہے یہ ٹریڈ سیکھ لیں اور اس سے آپ اپنی روزی کما لیں، کبھی بھی نہیں ہوگا. تو ٹیررسٹ کے ساتھ آپ کبھی بھی نیگوشیٹ نہیں کر سکتے ہیں. آپ اس پہ جو ہے وہ جتنا بھی چاہیں آپ پردے کے پیچھے اس کے ساتھ باتیں کریں، پارلیمنٹ کو آپ نہ لیں، ٹھیک ہے، آپ پارلیمنٹ میں کوئی بات نہ کریں اور آپ جو ہے ان کے ساتھ جا کے وہ نیگوشیٹ کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ نے سیکنڈ کیا ہمارے پوائنٹ آف ویو کو جو ہم کہتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ امریکہ نے بھی تو بلایا، امریکہ نے بھی تو دیکھا، ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا. آخر امریکہ کو بھی تو ان سے بات کرنی پڑی. تو اگر ایک سپر پاور چھک سکتی ہے اور وہ کر سکتی ہے، تو پھر ہم کیوں اتنے اپروول ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہم امریکہ اور پاکستان کا موازنہ نہیں کر سکتے. پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ایک دوسرے کے نیبرز ہیں، ٹھیک ہے. امریکہ یہاں پر آیا تھا کیونکہ ان پہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہٹ کیا گیا تھا. 9/11 ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آئے تھے تاکہ وہ ٹیررسٹ جو ہے ان کا خاتمہ کر سکے. انہوں نے کر دیا. انہوں نے جو ان کے ٹارگٹس تھے وہ انہوں نے اچیو کر دیے. اب وہ جو ہے وہ یہ امریکہ کا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ طالبان کا مکمل طور پر شکست دے دے. اور یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے تو 20 سال تک تو شکست دے دی نا. 20 سال تک امریکہ نے طالبان کو شکست دے دی، اور وہاں پہ انہوں نے پہلے کارزئی حکومت رکھی، اس کے بعد جو ہے اشرف غنی کی حکومت رہی. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا ان کی حکومتوں میں، the most corrupt governments in افغانستان. جتنی کرپشن کارزئی اور اشرف غنی کے گورنمنٹس میں ہوئی وہ کبھی نہیں ہوئی تھی.
جو انہوں نے جو آرمی بنائی تھی وہ صرف کاغذ پر تھی. پیسے آتے تھے, ہمارے ٹیکس پیئر جو منی تھا وہ آتے تھے, وہ ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ساری کی ساری جیبوں میں جاتی تھی. زمین پر کوئی بھی بندہ نہیں تھا, زمین پر جو تھے وہ صرف چند ہزار سپاہی تھے, جبکہ کاغذوں پہ 4 لاکھ ان کی فوج تھی. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ طالبان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ ان کو شکست دے دیں. ڈاکٹر عاصم, آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ کس کو؟ امریکہ کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ سب کچھ نظر آ رہا تھا, ہر کسی کو نظر آتا ہے یہ چیزیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, ہر کسی کو نظر آتی ہیں, لیکن آپ ایک سسٹم کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ امریکہ کا کام نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ پورے افغانستان کو وہ ریبلڈ کر دیتا یا اس کے پورے سسٹم کو وہ فکس کر دیتا. وہ ایک اسپیسیفک مقصد کے لیے آئے تھے, انہوں نے سب کے سب جو ہیں وہ مار دیے. انہوں نے اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ مار دیا, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ ایبٹ آباد سے انہوں نے مار دیا, لیکن انہوں نے مار دیا, ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے بہت سارے جو طالبان کمانڈرز تھے ان کو جو ہے ڈرون اٹیکس میں مار دیا, ٹھیک ہے, یا ڈائریکٹلی جو ہے ان کو مار دیا. اپنے دشمنوں کو مار جو ان کے ٹارگٹس تھے وہ اچیو ہو گئے. تو ہم امریکہ کا جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے, امریکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتا ہے, لیکن پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ بالکل مختلف نیچر کے ہیں. ان کو جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے, پاکستان کے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اپنا نیشنل انٹرسٹ کس چیز میں ہے. افغانستان, ہر ایک ملک جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. امریکہ کا اپنا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے, وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس کے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے, وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. افغانستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھا, پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھے کہ اس کے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے. اسی طرح سے انڈیا کے ساتھ بھی یہی معاملات کا یہ ایشو ہے کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے. اب آپ دیکھیں جتنے بھی مسائل ہیں نا, یہ ہم اس کو جب تک ہم ایک ون ارتھ اپروچ نہیں رکھیں گے, ٹھیک ہے, کہ ہم جو ہے اس پلینٹ پہ رہتے ہیں, اور ہمارا اپروچ جو ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مسائل کو ایک کمپلیٹ حل جو ہے اس کے لیے ہم نکالیں. نہ یہ نہ ہو کہ بس ہم نے جو ہے وہ چونکہ ہمارے پیسے آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم جو ہے یہ اس کے انٹرسٹ کو دیکھیں گے اور آپ نے اپنی انٹرسٹ کو نہیں دیکھیں گے. آپ نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے, جو بھی آپ کی پالیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آخری سوال آپ کا, آپ مختصر سبھی جواب اس کا دے سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے طالبان کی پاکستان کے اندر, تو ایک مرتبہ پھر تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو حل ہوتا ہوا یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو اس کا حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ پہلے بھی مطلب اس طرح کے پرابلمس ہوئے تھے, اور اس کی وجہ سے پھر بہت زیادہ آپریشنز کرنے پڑے. آپ کو یاد ہوگا ضرب عضب کا جو آپریشن تھا, وہ ہم ہر روز جو ہے وہ سنتے تھے کہ اتنے ہزاروں جو ہے اتنے 100 دہشت گردوں کو مار دیا گیا. ہمیں کہیں پہ بھی ان کی قبریں نظر نہیں آئی کہ جب آپ نے اتنے نئے دہشت گرد کو مار دیا ہے تو ان کی قبریں تو کہیں پہ ہونی چاہیے نا. تو کہیں پہ بھی ان کی قبریں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی کہ ان کو کہاں پہ مار دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے اب پھر مطلب آپریشنز کی طرف جب ہم جائیں گے تو اسی طرح سے آپریشنز ہوں گی, اسی طرح سے پھر جو ہے وہ مطلب آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے وہ جو ہے وہ جو پرانے مسائل تھے وہ تو ابھی تک اسی طرح سے ہیں, وہ کلیئر نہیں ہوئے, مائنز ابھی کلیئر نہیں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جتنے بھی پاٹک تھے وہ اسی طرح سے ہیں, تو اب مزید وہاں پہ پاٹک جو ہیں وہ کریٹ کر دیے جائیں گے اور مزید لوگوں کے لیے پریشانی جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر عاصم یوسفزئی, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. دوبارہ بھی آپ سے بات